وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ایک جگہ، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دو عظیم نعمتیں عطا کی، ایک نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور دوسری نعمت قرآن کریم۔ انبیاء اکرام جتنے بھی آئے سب عزت کے لائق ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، سب اللہ رب العزت کے معصوم بندے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کی امت ہی بنا کر بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ نبی بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی رہبری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اور ان کے اوپر صحیفے بھی نازل ہوئے، کچھ کتابیں بھی اتاری گئی، لیکن وہ صحیفے اور کتابیں موجود نہیں، بلکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے محفوظ رہے گی۔ اسی لیے بندہ اگر کوئی دنیا کے اندر عافیت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی عافیت سے گزرے اور آخرت میں بھی میرے ساتھ عافیت کا معاملہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ آخرت ہی کے میں نجات کا ذریعہ قرآن کریم ہے، لیکن دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اسی قرآن کریم کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ جو آیت ہے یہ استغفار کے بارے میں، توبہ کے بارے میں۔ استغفار ہے کیا؟ استغفار وہ چیز ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ ہمیں سے اکثر استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم اللہ سے ہر گناہ سے توبہ چاہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے۔ چھوٹی سی بات، اچھا اس میں مطلب بھی ہمارے لیے، اس میں جو مطلب ہے یہ بھی ہمارے لیے کہ ہم نے خطا کی، ہم نے گناہ کیے، تو ہم اپنے مطلب کے لیے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اس سے ہم کو مل کیا رہا ہے؟ اس استغفار سے ہم کو مل کیا رہا ہے؟ فرمایا اس استغفار سے بہت کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی صبح ہو شام رات ہر وقت ہر کوئی مسلمان گناہوں میں ملوث ہے۔ ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کی فکر نہیں، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کی فکر نہیں، ہمیں جنت ملے گی جہنم ملے گی
کیا مل سکتا ہے، ہمارے نام اعمال میں کیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بے وفا دنیا، فانی دنیا جو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کچھ دن کے لیے ہم آئے ہیں، ہم اس کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ جس دنیا میں ہم کچھ وقت کے لیے رہنے والے ہیں اس کو سنوار رہے ہیں، لیکن وہ آخرت، وہ جنت جس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیں سے کوئی اس کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتا۔ دنیا میں ہم کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور آج کے زمانے میں اس کو خوش قسمت سمجھا جاتا ہے جو 100 سال جی لے۔ تو ورنہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا آنے کی ترتیب رکھی ہے، دادا آئے گا، باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، طوطا آئے گا، لیکن جانے کے لیے ترتیب نہیں کہ پہلے دادا جائے گا، پھر دادا کا بیٹا جائے گا، پھر باپ کا بیٹا جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ دادا زندہ ہوتا ہے، اپنے کاندھوں پر پوتوں کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، باپ زندہ ہے، بیٹوں کا اپنے کاندھوں پر جنازہ لے کے جا رہا ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی آنکھ بند ہو جائے، کس کو پتا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پل بھر میں آدمی اچھا خاصا بات کرتا ہے اور گھر جائے اس کی انتقال ہو جائے اور لوگوں کو معلوم پڑے تو لوگ چرچے کرنے لگ جاتے ہیں، یار ابھی تو اچھی بلی بات کرتی گیا، ایسا کیا ہو گیا، ایسے کیا ہو گیا؟ نہیں، اس کی موت کا وقت تھا، متعین تھا، وہ چلا گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ذرا ہم غور کریں، اکیلے میں بیٹھ کر زیادہ نہیں 5 منٹ آنکھ بند کر کے شانتی کے ساتھ لیٹ کر اگر ہم یہ سوچیں کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے کفن دیا جا رہا ہے، میرے گھر والے سب آس پاس بیٹھے ہیں، سب رو رہے ہیں، مجھے لوگ قبروں میں دفنا رہے ہیں، قبروں کا عذاب یاد کرے، تو پھر اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے۔ آدمی اگر یہ سوچے نا تو خود بخود گناہ چھوڑ دے۔ تو ان سب سے گناہوں سے معافی مانگنے کا اور گناہوں سے بچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے، سب سے بہترین تو وہ ہے استغفار، اللہ سے گناہوں سے معافی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت استغفار کرتے ہیں، بہت تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن گناہ معاف نہیں ہوتے، سکون نہیں ہے، تو اسی تسبیحات کا کیا فائدہ؟ حدیث میں آتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار بھی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے۔ یہ استغفار میں بہت سی چیزیں دنیا اور آخرت کی بھری پڑ گئی۔ ہم استغفار اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں اپنی گناہوں کی معافی، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے نیت کی ہے آخرت کو سنوارنے کی، ہم پڑھ رہے ہیں استغفار آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن وہ تو ہم کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کی بدولت ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کسی نے بارش کی شکایت کی کہ حضرت دعا کر دیجئے بارش نہیں ہوتی، کسی نے رزق کی تنگی کی شکایت کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ سب کو حضرت نے مختلف لوگوں نے سوال کیے اور اس کا ایک ہی جواب دیے، استغفار استغفار۔ طلبہ بیٹھے تھے، طلبہ نے پوچھا حضرت آپ سے جو سوالات ہوئے مختلف ہوئے لیکن آپ نے جواب ایک ہی دیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بتائی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کیا اگر بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار، کوئی تنگی آ رہی ہے استغفار، ہر چیز کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ تو ہم یہ نیت سے اگر پڑھیں گے کہ ہماری آخرت سنور جائے اور استغفار کر رہے ہیں تو دنیا خود بخود سنور جائے، اور یہ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی استغفار سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے
اس کے بعد دعا مانگی انشاءاللہ قبول ہو. ایک واقعہ یاد آیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ہمارے لیے عزت کے لائق تھے. لیکن ہم کسی ایک کی اقتدا کرتے ہیں. ہم حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اپنے علاقے سے نکلے سفر کے لیے. تو کسی اجنبی گاؤں میں انہوں نے، رات کا وقت تھا تو مسجد میں گئے، نماز وغیرہ پڑھ کر کے انہوں نے سوچا آج کی رات یہی قیام کر لے. تو وہاں پر جو مسجد کا مؤذن تھا، جس طرح آج ہوتا ہے کہ بورڈ لگ جاتا ہے مسجد میں کوئی نہ آئے، رات میں قیام نہ کرے، تو اس نے بھی آ کر کے ان سے کہا کہ آپ مسجد سے نکل جائیے، آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں. اس بات کے جواب میں اگر وہ ان سے کہہ دیتے کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں تو وہ ان کے پیروں میں گر جاتے. اس وقت ان کا نام تھا. اس نے ان کو نکالا، وہ خاموشی سے نکلے اور باہر جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے ان کو وہاں سے بھی ہٹایا، وہاں سے بھی نکالا. تو مسجد کے سامنے ایک دکان تھی، نان بائی تھا، روٹیاں بنایا کرتا تھا. سردی کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے اور ہولیے سے شریف نظر آتا ہے اور سردی کا وقت ہے، چلو میں اس کو لا کر کے اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں. اس نے وہاں سے لے کر کے ان کو بلایا اور اپنی دکان پر بٹھایا. اور کچھ نہیں، عادت کے مطابق، معمول کے مطابق اس نے چولہا جلایا، تندور جلایا، آٹا گوندنے لگ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل تھا اس کا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھتا تھا، صرف استغفار پڑھتا. امام احمد بن حنبل نے اس کی اس بات کو دیکھ کر کے سوال کیا کہ او اللہ کے بندے، تجھے اس استغفار میں کیا دیا؟ کہنے لگا یہ استغفار کی بدولت میں نے اللہ سے جو دعائیں مانگی، اللہ نے میری دعا قبول کی. لیکن ہاں ایک دعا ہے جو میری قبول نہیں ہو رہی. فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے اس وقت امام احمد بن حنبل کا بہت نام ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، اس لیے میں اللہ سے استغفار کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ کر کہنے لگا او شخص، تیرے کس استغفار کی بدولت اللہ نے اس کے در سے نکال کے تیرے در پر لا کر چھوڑ دیا. میں ہی امام احمد بن حنبل. استغفار سے بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے. روح کی غذا اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مانتے کہ نہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے ایک پرندہ خریدا. آج کل پرندے ملتے ہیں قید کیے ہوئے، انہوں نے خرید کر کے لایا، اپنے گھر میں رکھا. تو اس پرندے نے ان سے کہا او جنید، اللہ نے ان کو اس پرندے کو بولنے کی طاقت دی. تو پرندے نے کہا او جنید، تو جانتا ہے میں یہاں کیوں قید ہو کے آیا ہوں؟ کہنے لگے نہیں. کہا ہم پرندے شکاری کے شکنجے میں اس وقت پھنستے ہیں جب ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. میں ذکر سے غافل ہوا اور شکاری کے جال میں آ کر پھنس گیا اور اس نے مجھ کو قید کر کر تیرے حوالے کر دیا، تو مجھ کو رہا کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی ذکر سے غافل نہیں ہوں گا. جنید بغدادی اللہ والے تھے، انہوں نے اس کی بات سن کر کے اس کو آزاد کر دیا. اب اس کو آزاد تو انہوں نے کر دیا، لیکن اس کو جنید بغدادی سے محبت ہو گئی. اس پرندے جب بھی جنید بغدادی بیٹھتے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، یا اس کو جب بھی یاد آتی وہ آ کر کے ان کے پاس بیٹھ جاتا. تو جس وقت کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو چند روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر ڈالتے، وہ بھی کھا لیتا. عادت کے مطابق ایک مرتبہ ان کے گھر کی دیوار پہ آ کے وہ پرندہ بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، لوگ آس پاس بیٹھے رو رہے ہیں. شاید اس نے یہ محسوس کیا کہ ان کی روح
پرواز کر گئی. تو محبت کا اس پرندے کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی اس دیوار سے گرا اور پھٹ پڑا کر اس کی وہ روح پرواز ہو گئی. تو جب کسی سے کسی کو محبت اور الفت ہو جاتی ہے تو بندہ تڑپنے لگتا ہے. آج کی چھچوری محبت سے ہی اندازہ لگا لے جو نوجوان بیٹھے ہیں اکثر ماشاءاللہ. آج کل جو چھچوری محبت چلتی ہے مارکیٹ میں، ہم یہ کاٹ لیں گے، ہم نس کاٹ لیں گے، نہیں ہوگی تو ہم پھانسی لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اور وہی لڑکی جب چھوڑ کر کے جاتی ہے تو پھر نشے کے عادی ہو رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو سوسائڈ کر رہے ہیں. اگر لڑکی کو کوئی زیادہ پیسے والا مل گیا تو اس کے ساتھ چلیں. تو آج کل کی محبت بھی محبت نہیں، بڑے پیار بڑے الفاظ میں جملے میں کہتے ہیں آئی لو یو. اس میں لب ہے کہاں؟ لب ہے کہاں؟ محبت اس کو کہتے ہیں جو برقرار رہے، باقی رہے، ختم نہ ہو. محبت اس کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو، باقی رہے. اور ان کی محبت زیادہ سے زیادہ چلی تو 2 سال تک چلی، اور جس کے ہاتھ میں محبت لگ بھی گئی اس کی زندگی کا حال دیکھ لو، وہ آدمی کم کچھ اور نظر آتا ہے. تو دنیا کی محبت میں آدمی جب چھڑی آئے تو بے قرار ہوتا ہے. تو سوچو جس کو اللہ کی یاد مل جائے اس کا کیا عالم ہوگا. یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ دل کو واش کرتا ہے. ایک ایگزامپل اور مثال کے ذریعے سمجھو، اگر کسی نے بائک خریدا، آپ میں سے کسی کے پاس بائک ہوگی، بہت سے لوگوں کے پاس، تو ہم بالکل اس کے پورا مینٹیننس کا خیال کرتے ہیں، اس کے آئل کا خیال کرتے ہیں. اس لیے کہ آئل چینج نہیں اگر کیا اور آئل اس کا ختم ہو جائے یا جل جائے تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو ہم کو خیال ہوتا ہے. تو دنیا کی ایک گاڑی، اس کا انجن ایک آئل کے بغیر ہم نے تو یہ سنا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کو پھر ختم کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے ذکر. جب بندہ ذکر کر کے اللہ کی ضرب دل پر لگا رہا ہوتا ہے وہ اسے گناہ کرے جاتا ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب کی تقریر میں ایک بات سنا، کہہ رہے تھے دل جو ہے نا یہ اللہ کا عرش ہے. اب بندہ سوچے یار عرش اتنا تھا، دل کیسے ہمارے اللہ کا عرش ہو سکتا ہے؟ تو مثال دیتے ہیں کہ جس طرح بیت اللہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ اس کے اندر رہتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی تجلیات اس پر 24 گھنٹے اترتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے. اسی طرح جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل پر بھی اللہ کی رحمت مستقل اتر رہی ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ یہ بھی دل بھی اللہ کا گھر ہے. اتنا گناہوں کی بات اور ذکر کی فضیلت بتانے کے بعد جو میرا بتانے کا مقصد ہے یہ تو ہو گیا آخرت جو اصل تھا. اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزارنے کا، رزق کمانے کا ہم کو طریقہ بتایا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے، ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ استغفار میں ہے. تو بندہ دنیا میں یا آخرت کی دونوں کی کامیابی اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے. تو آج سے ہم سب یہ نیت کریں اور کر کے دیکھیں، تجربے کی بات ہے. جو بندہ 3 چیزیں کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کی کثرت کرے اور صدقہ کرے اور اللہ سے ہمیشہ توبہ کرے، نمازیں پڑھے، قسم با خدا کبھی رزق میں تنگی نہیں آئی، کبھی آ ہی نہیں سکتی.
وہ برکتیں اترتے ہوئے دیکھے گا، اور ذکر کی وجہ سے اس کی دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر محسوس کرتے ہوئے دیکھے گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے رزق کو لے کر، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے اچھا فارمولہ بتاتا ہوں، سب سے اچھا استغفار، درود شریف، یہ دونوں کو اپنی روح کی غذا بنا لو۔ جس طرح ہم کھانا کھائے بغیر ہماری بھوک نہیں مٹتی، اس طرح روح کی غذا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہم دونوں ٹھان لیں کہ ہم استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور تیسری چیز صدقہ کر کے دیکھیں، کبھی اگر رزق میں تنگی آئی کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج میرا کام ہے بول لینا، آج ہم رسم رواج میں گھس گئے، میں بول لے رہا ہوں آپ سن لے رہے ہیں، عمل والا کوئی معاملہ نہیں۔ ہم عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔